یہ فرمائیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توضیحات تو مختلف دی گئی تھیں کہ جی یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. لا منسٹر صاحب تارڑ صاحب اس دن کہہ رہے تھے، لیکن اب تو صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی تجویز پر تاریخ دے دی. واقعی اتحادی الیکشن لڑیں گے، خوش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پراچا صاحب، الیکشن ایک کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے، اور جب پارلیمانی جمہوریت ہے اور ہم سیاستدان جو ہیں سارے یہ ہم نمائندگی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور نمائندگی اسمبلیوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے بہتر. اور اگر ملک میں اسمبلیاں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور یہ ایک بدقسمتی ہے جو پی ٹی آئی نے ایک پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا جائے گا کہ ایک بھیانک کھیل کھیلا، اسمبلیاں توڑنے والا. اور اسمبلیاں توڑنا، پھر ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا، عدم اعتماد ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے بھی ہوا، جی پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، شہید بی بی شہید بھی ہوئی، میاں صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، پھر ان کو باہر کے ممالک بھی جانا پڑا، پھر جیل بھی جانا پڑا. یہ چلتا رہتا ہے کام، لیکن ملک کو داؤ پہ نہیں لگایا جاتا. بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایسے بیانات، ایسے کام کیے ہیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیا، ملک کی معیشت کے ذریعے، ملک کے اداروں پہ عملے کے ذریعے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، دیکھیں میں اس بات سے جو تارڑ صاحب کی بات تھی نا 3-2، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ یہ نارمل چیزیں ہیں، سیاست ہے، گیم ہے. جو ٹھیک ہے، عدلیہ کا کیا کردار ہے یہ سب کو پتہ ہے. عدلیہ بالکل آئیڈیل نہیں ہے، نظام عدل ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ پچھلے 15-20 سالوں سے جب پیپل پارٹی کے خلاف اصل میں مین پلیئر یہ عدلیہ تھی. یہ عدلیہ کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا گیا کہ پیپل پارٹی کے خلاف استعمال ہو. اور پھر میں کہوں گا آپ سب کے سامنے کہ جب 18ویں ترمیم میں جوڈیشل ریفارمز کی بات آئی تو بدقسمتی سے دوڑتے ہوئے یہی اسحاق ڈار صاحب آئے تھے رضا ربانی کے پاس ججز اپوائنٹمنٹ پہ، کہ ججز اپوائنٹمنٹ پہ وہ نہیں، بالکل کوئی ایسی کام نہیں کرنا، وہ افتخار چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے. افتخار چودھری صاحب کہتے ہیں میں اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا ساری ترمیم ہی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن وہ کرتے کرتے پارلیمانی کمیٹی آئی، پارلیمانی کمیٹی بنی تو پارلیمانی کمیٹی کا جو حال افتخار چودھری صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پارلیمان کو کمزور کیا. میں ایک تاریخی طور پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جب ججز اپوائنٹ پارلیمانی تاریخ کمیٹی کے اوپر نیر بخاری صاحب نے پارٹی کی میٹنگ میں کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کو، نیر بخاری صاحب ممبر تھے اس میں پارلیمانی کمیٹی، کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں. جو اسٹرائک ڈاؤن کی، جو اس کی ریکمنڈیشن کو نہیں مانا افتخار چودھری صاحب نے، لیکن بابر اوان صاحب وزیر قانون تھے اس وقت، انہوں نے اپنے بھائی کو جج بنوانا تھا. افتخار چودھری سے بہت ڈرتے بھی تھے، بہت سلوک بھی تھا، سارا کچھ تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ کام. کس بھائی کو؟ فاروق صاحب کو. بنے ہوئے جج؟ نہیں، اس وقت بنوانا تھا. اچھا، لیکن بنے نہیں تھے. اور انہوں نے وہ کہا، انہوں نے بابر امان صاحب نے کہا نہیں جی بالکل ہم اس کو پارلیمان میں ڈیبیٹ نہ کریں، آپ عدلیہ سے لڑائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. اور اس وقت پارلیمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑا بدقسمتی سے، اور وہی سرنڈر آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے. اب الیکشن لڑیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل ریفارم ضروری تھیں. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے رہے، میں خود کہتا رہا، یہ امجد خان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود بڑے جوڈیشل ریفارمز کے حمایتی ہیں. اب الیکشن کا اعلان ابھی صدر صاحب نے کیا ہے. ابھی ہم تو ایز اے سیاسی ورکر ہر وقت تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، الیکشن اچھی چیز ہے، ہماری خوراک الیکشن ہے، ہمارا سونا رونا دھونا الیکشن ہے. ہمیں الیکشن سے گھبرانے کی کوئی، جو سیاستدان الیکشن سے گھبراتا ہے اس کو پھر بیٹھ ہی جانا چاہیے، اس کا یہ کام نہیں ہے.